السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے پردہ کیسے کرنا چاہیے، پردہ کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانے ہیں۔ آج نقاب سے لے کر پردے کو لے کر 3 ہمارے سامنے پرشن ہیں جس کے جواب آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پہلا پرشن یہ ہے کہ ہمیں کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ ہم کن لوگوں کے سامنے پردہ نہیں کریں گے، تو یہ جاننے کے بعد پھر کن لوگوں سے پردہ ہے یہ بھی معلوم چل جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ نور اور آیت نمبر 31 میں اس کا جواب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا پردہ جن کے سامنے نہیں ہے وہ ہے ہمارے شوہر، ہمارے باپ، سسر، بیٹے اور شوہر کے بیٹے اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور نیک عورتوں کے سامنے، اور نوکرانیاں یا نوکر، ایسے نوکر جو بزرگ ہو گئے ہیں ان کا نیت عورتوں کے لیے خراب نہیں ہے ان کے سامنے، اور ایسے بچے جو عورتوں کے معاملات کا علم نہیں رکھتے، ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ہم پردہ نہیں کریں گے۔ پردہ نہیں کریں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف چہرہ اور ہاتھ اور ہمارا پیر صرف اتنا ہی نظر آنا چاہیے ان لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں پہ شوہر کے بیٹے جب دوسری نکاح ہوتی ہے تو جس آدمی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو رہا ہے اس کا پہلے ہی کچھ اولاد ہیں تو ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، اور باپ سے باپ، چاچا، دادا یہ سب آ جاتے ہیں، اور ماں کی طرف سے ماں، ماما رکھتے ہم ان کے سامنے اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلی اور ہمارے پیر نظر آ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد جو اور لوگ ہیں ان سے ہمارا پردہ ہے، یہ تو پھر سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ پھر ہمارا کن سے پردہ ہے۔ ان کے علاوہ تمام جتنے مرد ہیں، تمام جتنے لوگ ہیں ان سے ہمارا پردہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا پرشن ہے کہ خود کے گھر میں شادی ہو تو پردے کا اہتمام کیا کریں، کیسے کریں۔ اور یہ بہت شکایتیں بھی آتی ہیں کہ کئی لوگ پردہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، نقاب پہنتے ہیں، پر جب گھر میں ہی کوئی پارٹی شادی ہوتی ہے تو وہ نقاب اتار کر رکھ دیتے ہیں اور سب کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا گھر میں بھی پردہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم مرد آتا ہے تو ہمارا پردہ ہے۔ شادی پارٹی میں جو بھی پروگرام کیے جا رہے ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں مردوں کا اور یعنی کہ الگ الگ حصہ ہو، جس میں صرف عورتیں ہی موجود ہوں اور جس میں صرف مرد ہی موجود ہوں۔ ہم اس طریقے سے جو بھی پروگرام آپ کر رہے ہیں اس میں یہ انتظام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم سبھی کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا پردہ ہر ایک غیر محرم سے ہے۔ اگر وہ ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں تو بھی ہم پردے میں ہی رہیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم ایسے انتظام رکھیں کہ صرف عورتیں ہی وہاں پہ موجود ہوں، صرف مرد ہی وہاں جا سکے، چاہے وہ کھانے کی بات ہو یا کچھ بانٹنے کی بات ہو۔ جہاں کھانا چل رہا ہے وہاں صرف عورتیں ہی موجود ہوں کہ وہ کھانا دے۔ تو اس ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا پرشن یہ ہے کہ ہم کس سے لفٹ لے سکتے ہیں۔ پہلے پرشن کا جو جواب ہے اس میں ہمارا اس سوال کا بھی جواب ہے۔ ہم سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفٹ لینا نہیں چاہیے ایسے لوگوں سے جو ہمارے نامحرم ہیں۔ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں سے لفٹ نہ لیں، اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ اگر ہم کسی عورت سے لفٹ لے رہے ہیں تو
اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ عورت کیسے مزاج کی، اور یہ لفٹ کی وجہ سے بہت سے کرائم بھی ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے، اور کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر کہ نامحرم کے ساتھ آپ کو لفٹ نہیں لینا۔ یہ تھے تینوں پرشن کے جواب۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کم شبدوں میں ہی اس بات کو پوری کر دی جائے، اور چاہے دنیا میں کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ شادی ہو، کوئی پروگرام ہو، کہیں جانے کا ہو، لیکن اللہ کا حکم ہر جگہ ہم کو عمل کرنا ہے، اور ہر جگہ ہمارے لیے اللہ کا حکم اول ہے، ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے تینوں پرشن کے جواب۔ انشاءاللہ باقی اور بھی پرشن ہیں، اس کے جواب اگلے ویڈیو میں ملے گا۔ آپ سبھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔